ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 161 سے۔ حدیث ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ لا تسبوا، سب یسب اس کا معنی ہے گالی دینا۔ لا تسبوا فعل نہیں سے گالی مت دو۔ الاموات مردوں کو کہتے ہیں، اور افضا یفضی افضا باب افعال سے اس کا معنی ہے پا لینا یا پہنچ جانا۔ قدم یقدم تقدیم اس کا معنی ہے آگے کرنا۔ حدیث ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مردوں کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ پہنچ گئے، فانہم بے شک وہ، قد افضوا پہنچ گئے، الی ان چیزوں کی طرف، ان اعمال کی طرف، ما قدموا جو کچھ انہوں نے آگے کیا، یعنی اپنی زندگی میں جو اعمال انہوں نے آگے کر لیا وہ اپنے اعمال کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہاں ان کے ساتھ سزا والا یا جزا والا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، لہذا تم انہیں گالی مت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین والے میرے گواہ ہیں، لہذا جب کوئی انسان کے لیے ذکر خیر کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی اس ذکر خیر کی برکت سے اس سے عذاب کو دور کرتے ہیں، اور اگر کوئی بری باتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو پھر سزا کا مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے خصوصی طور پر منع فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کے پاس پہنچ گئے۔ فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا، اس لیے کہ وہ پہنچ گئے، اِلَىٰ ان اعمال کی طرف، ما قدموا جو کچھ انہوں نے آگے کر لیا، اپنے اعمال کے پاس وہ پہنچ گئے، لہذا آپ اپنے اعمال کو خراب مت کرو اور ان کو گالی مت دو۔ مردوں کو گالی دینے کے بارے میں جن کا کفر پر مرنا یقینی ہے، جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یقینی معلوم ہے تو ان کو تو آپ گالی دے سکتے ہیں، لعنت کر سکتے ہیں، لیکن جن کا کفر پر مرنا یقینی معلوم نہ ہو یا ہو سکتا ہے ان توبہ کی ہو، تو اس لیے ان کو گالی دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لا تسبوا فعل انتم ضمیر اس کا فاعل، الاموات مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا معلل۔ ان فا تفصیل، یعنی فا جو ہے یہ تعلیلیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم، قد افضوا فعل ماضی، ہم ضمیر اس کا فاعل، الی ضمیر جو ہے وہ حرف جار، ما قدموا، ما قدموا فعل جو ہے یہ سارا فعل مل کر جو ہے الی کے لیے مجرور ہو گیا، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ان یعنی قد افضوا کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جو ہے معلل کے لیے تعلیل، معلل اپنے تعلیل کے ساتھ مل کر جملہ تعلیلیہ ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها۔ عقل، تعاہد یتعاہد، تعاہد اس کا معنی معاہدہ کرنا، حفاظت کرنا، حفاظت کرنا۔ اشد، شد یشد، ضرب یضرب، بلکہ شد یشد، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے مضبوطی سے باندھنا۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تفصیاً، تفصیاً اس کا معنی ہے نکلنا، تفصی کا معنی ہے کہ نکلنا، یا جو ہے وہ کوئی آدمی قید میں ہو تو اس قیدی سے آزاد ہونا، مشکلات سے نکلنا، اس کے لیے یہ تفصی کا لفظ آتا ہے۔ عقل کہتے ہیں اونٹ کی رسی کو، جانور کی جو رسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اعقال یا عقال، اس کی جمع آتی ہے۔ ترجمہ تعاہد القرآن، قرآن کی حفاظت کرو، یعنی حفاظت کرو کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اچھی طرح یاد رکھو، قرآن کی حفاظت کرو حفظ کے ساتھ۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی
کہ جس کی قدرت میں میری جان ہے، نفسی کہ میری نفس بیدہ اس کی قدرت میں ہے، فوالذی اس ذات کی قسم ہے، لہو اشد تفصیا وہ زیادہ سخت ہے نکلنے میں، من الابل اونٹ سے، فی عقولہا اس کے رسی میں سے، یعنی اونٹ اپنی رسی میں جتنی جلدی نکلتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے یہ قرآن تمہارے سینوں سے جلدی نکل جائے گا، لہذا اس کی حفاظت کرو یاد کر کے۔ قرآن کریم جب آپ نے یاد کر لیا تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا اب آپ کے اوپر ضروری ہو گیا۔ کوئی آدمی حافظ بن کے قرآن کو بلا دے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے، اس کا اللہ نے وعدہ کیا، جہنم ہے اس کے لیے سزا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن کو آج آپ ایک ہفتہ نہیں پڑھیں گے تو ایک پارے میں ایک غلطی آئے گی، 2 ہفتہ نہیں پڑھیں گے تو 4 غلطی آئیں گی، 3 ہفتے نہیں پڑھیں گے تو 6 غلطی آئیں گی، اسی طرح آہستہ آہستہ آپ بھول جائیں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کریم کی حفاظت کرو، جو آپ نے یاد کیا اب اس کو یاد کرو، اس کو دہرائی کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری جان اللہ کی قدرت میں ہے، یعنی سارے انبیاء اللہ کے محتاج ہیں، سارے انبیاء اولیاء سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے سب کی جان۔ لہو اشد تفصیا وہ زیادہ جلدی نکل جاتا ہے اونٹ سے اس کی رسی میں، یعنی جتنی جلدی اونٹ اس کی رسی سے نکل جاتا ہے یہ اس سے بھی جلدی نکلتا ہے۔ تعاہد القرآن فعل فاعل مفعول مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معلل، فا جو ہے تعلیلیہ، واو قسمیہ، الذی اس میں موصول، نفسی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، بیدہ جار مجرور، جار یدہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا، ثبت کا ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے یہ مجرور ہو گیا واو قسمیہ کا، واو قسمیہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا متعلق، اقسم فعل، اقسم فعل انا ضمیر اس کا فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جو ہے یہ بنا لہو اشد تفصیا، یعنی اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا تعلیل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لام تاکید، ہوا مبتدا، اشد فعل، اشد جو ہے وہ اس میں تفضیل، ہوا ضمیر اس کا ممیز، تفصیا مصدر، اور فی عقولہا جار مجرور مل کر یہ ہو گیا متعلق تفصیا کا، تفصیا مصدر اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنا اشد فعل کی تمیز، ممیز اپنے تمیز کے ساتھ مل کر اشد کے لیے اس میں تفضیل کے لیے فاعل، من الابل یہ متعلق ہوا اشد کا، اشد جو ہے یہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہوا مبتدا کے لیے خبر، ہوا مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہیں اعتدلوا فی السجود، اعتدل یعتدل اعتدال میانہ روی اختیار کرنا، سجود سجدے کی جمع ہے، سجدہ یسجد نصر سے سجدہ کرنا، بسط یبسط نصر سے اس کا معنی ہے پھیلانا، ذراع یہ جو ہے وہ بازو کو کہتے ہیں ذراع، اذرع اس کی جمع آتی ہیں۔ آگے ہیں انبساط، یہ بھی بسط کی طرح ہے، ہم معنی ہے، الکلب کتے کو کہتے ہیں، کلاب جمع ہے۔ اعتدلوا فی السجود سجدے میں میانہ روی اختیار کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بازوؤں کو مت پھیلائے، انبساط الکلب کتے کے پھیلانے کی طرح، جس طرح کتا اپنے اگلے دونوں ٹانگوں کو ایسے پھیلا کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا کہ سجدے میں ایسے دونوں ہاتھوں کو بچھا کر سجدہ نہیں کرو، بلکہ دونوں پنجے رکھ کے
آگے جو اس کا یہ جو ذراع ہے، بازو ہے، اس کو اونچا رکھنا ہے، اور اس بازو کو پیچھے بغل کے ساتھ بھی نہیں لگنی چاہیے، پیٹ کے ساتھ بھی نہیں لگنا چاہیے، ران کے ساتھ بھی نہیں لگنا چاہیے، زمین کے ساتھ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ بازو کو اٹھا کر جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا سجدے میں میانہ روی اختیار کرو، جلدی سجدہ بھی نہ کرو۔ نماز میں تعدیل ارکان یہ واجب ہے، اگر آپ نے جلدی نماز پڑھی تو آپ کی نماز سرے سے ہوئی نہیں۔ اعتدال کے ساتھ اور اپنے سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو بچھانا نہیں ہے بلکہ اٹھانا ہے۔ حضور ایسے اٹھاتے تھے کہ فرمایا کہ آپ کے ران اور آپ کے ہاتھوں کے بیچ سے بکری کا چھوٹا بچہ بھی آرام سے گزر سکتا تھا، تو اس کے خیال رکھنا چاہیے۔ سجدے میں اکثر لوگ اس میں جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ اعتدلوا فعل انتم ضمیر اس کا فاعل، فی السجود متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ امر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا اور معطوف علیہ بن گیا۔ ولا یبسط، لا یبسط فعل نہیں غائب ہے، یہ احدکم اس کا فاعل، ذراعیہ یہ ہو گیا مفعول، مضاف ضافلے مل کر مفعول۔ انبساط الکلب مضاف ضافلے مل کر یہ ہو گیا مفعول مطلق۔ یہ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ۔ اگلی حدیث ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ کب؟ وہم ابناء سبع سنین، اس حال میں کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وضربوہم علیہا، یعنی نماز نہ پڑھیں تو اب ان کی پٹائی لگائیں ان کو۔ وہم ابناء 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور 10 سال کے بعد ان کے بستروں کو الگ الگ کرو، یعنی بچوں کو الگ سلاؤ، بچیوں کو الگ سلاؤ۔ سب سے پہلے حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو 7 سال سے، تاکہ ان کی عادت پڑ جائے، آہستہ آہستہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے تو عادت۔ پھر فرمایا کہ جب 10 سال کے بعد نماز نہیں پڑھیں تو ان کی پٹائی لگاؤ، ہلکی پھلکی مارو۔ یہاں استاد جو ہے وہ بڑے 20 25 سالہ لڑکے کو جب نماز نہیں پڑھنے پر سختی کرتے تو لڑکے منہ بناتے، کیوں مارا مجھے، کیوں مارا؟ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا وضربوہم، لگاؤ ان کو، وضربوہم لگاؤ، مارو ان کو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تو فرمایا اس کو قتل کر دو، ظالم کو قید کرو۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ بے نمازی کی سزا، اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو۔ مرو اولادکم، حکم کرو اپنے اولادوں کو نماز کا۔ وہم ابناء 7 سنین، اس حال میں کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ مرو فعل امر، انتم ضمیر اس کا فاعل، اولادکم ذوالحال، بالصلاۃ یہ متعلق ہو گیا فعل کا۔ آگے ہے واو حالیہ ہم مبتدا، ابناء 7 سنین، یہ سارے مضاف ضافلے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ذوالحال کے لیے جو ہے حال بن گیا۔ ٹھیک ہے، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر فاعل نہیں بلکہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، معطوف بنا لیں۔ آگے ہے وضربوہم، وضربو فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، ہم ضمیر ذوالحال، علیہ متعلق ہوا فعل کا۔ وہم ابناء 10 سنین، واو حالیہ ہم مبتدا، ابناء 10 سنین مضاف مضاف مل کر یہ ہو گئے خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہم ضمیر ذوالحال سے کے لیے حال بن گئے۔ ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مفعول بھی، یہ بھی معطوف بنا لیا ہوگا۔ وفرقوا بینہم، فرق فعل، فرقوا فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، بینہم یہ ہو گیا مفعول فیہ، فی المضاجع یہ ہو گیا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ نہیں جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات کے ساتھ مل کر یہ جملہ معطوفہ بن گیا۔